وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے. نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے. لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں. کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو. اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے. اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے. انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا. زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے. ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے. کبھی آپ پاس ہوتے ہیں اور کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں. بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں. زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں. اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے. زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں. گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا. ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں. زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے. اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. خالق سے مانگنا سنت ہے. اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت. مخلوق سے مانگنا ذلت ہے. اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی. جتنا زیادہ سوچو گی اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے. یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو. دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہوتا ہے. خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے. کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے. خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے. دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں. گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر. تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر. جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا. تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر. دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے. کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے.
اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہوتا ہے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانچتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی، بس صبر کرنا سیکھیں۔ کامیابی کا راز مستقل مزاجی میں ہے، نہ کہ قسمت میں۔ جو اپنی منزل پر نظر رکھتے ہیں وہ راستوں کی مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے
ناکامیوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ خوف وہ نہیں جو نیند میں آئے، خوف وہ ہے جو نیند نہ آنے دے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت اسے کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ کامیابی کا مزہ وہی جان سکتا ہے جس نے مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ جو سیکھنا بند کر دیتا ہے وہ بڑھنا بھی بند کر دیتا ہے۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو اپنے خوف پر قابو پانا سیکھو۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر روز خود کو پہلے سے بہتر بناتے ہیں۔ گرنے کا خوف تمہیں اڑنے نہیں دے گا۔ مشکلات تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے تو گھبراؤ مت۔ اپنے اندر کے شک کو مارو، تبھی آگے بڑھو گے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بہانے بنانا چھوڑ دو۔ زندگی ایک چیلنج ہے، اس کا سامنا کرو، اسے مت بھاگو۔ جو مشکل راستوں پر چلنے کی ہمت رکھتا ہے وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا صبر اور حوصلہ ہے۔ جب تم خود پر یقین رکھو گے تو دنیا بھی تم پر یقین رکھے گی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہمت ہے، دوسری محنت اور تیسری مستقل مزاجی۔ جو اپنے خوابوں کو سچ کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے تانے نہیں سنتے۔ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اگر تم زندگی بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی سوچ بدلو۔ ہمیشہ مثبت سوچو کیونکہ سوچ ہی حقیقت میں بدلتی ہے۔ زندگی میں چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا سیکھو۔ اگر ماضی کو یاد رکھنا ہے تو صرف سیکھنے کے لیے، رونے کے لیے نہیں۔ جو آج بوؤ گے کل وہی کاٹو گے، اس لیے اچھے عمل کرو۔ زندگی کی سب سے بڑی چیز اپنی منفی سوچ پر قابو پانا ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا ہیرو خود بنو، کسی اور کا انتظار مت کرو۔ سکون ہمیشہ مثبت سوچ میں ہے، منفی سوچ میں نہیں۔ ناکامی کامیابی کا پہلا قدم ہے، اسے قبول کرو۔ اگر تم نے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کیا تو تم نے کچھ نیا نہیں سیکھا۔ ہار وہی مانتے ہیں جو کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھو، دوسروں کو الزام مت دو۔ ایک غلطی ایک سبق ہے، اسے دہرانا بے وقوفی ہے۔ جو لوگ ناکامی سے نہیں ڈرتے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اگر تم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہو تو تمہاری آدھی جیت ہو چکی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کئی ناکامیاں چھپی ہوتی ہے۔ جو ناکامی سے سیکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں تاکہ تمہیں مضبوط بنایا جا سکے۔ زندگی میں ہمیشہ بڑا سوچو کیونکہ چھوٹا سوچنے والوں کی چھوٹی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اگر تمہیں ہمت ہے تو تم دنیا کے کسی بھی خوف کو حقیقت میں بدل سکتے ہو۔ کامیابی کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اسے استعمال کرنا سیکھو۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج سے ہی شروع کرو، کل کبھی نہیں آتا۔ جو صبر کرتا ہے وہ سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ کامیابی وقت مانگتی ہے، اس لیے جلد بازی مت کرو۔ اپنی طاقت کو پہچانو، تمہیں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، محنت کرو اور اسے بدل دو۔ دوسروں کی مخالفت سے گھبراؤ مت، یہ تمہاری کامیابی کی نشانی ہے۔ جو لوگ خود پر محنت کرتے ہیں وہی دنیا پر راج کرتے ہیں۔ خود پر یقین رکھو کیونکہ تم وہ کر سکتے ہو جو دوسروں کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنی اہمیت کو پہچانو کیونکہ تم کسی سے کم نہیں۔ جو خود کو نہیں بدل سکتا وہ دنیا کو بھی نہیں بدل سکتا۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کے لیے۔ اگر تم اپنے خوابوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود پر بھروسہ کرو۔ اپنی ذات کی پہچان سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اپنی عزت کرتا ہے دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، تم میں بے پناہ طاقت ہے۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے، بس تمہاری نیت اور محنت سچی ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو دنیا بھی تمہیں
بدلا ہوا دیکھے گی۔ جو مسلسل محنت کرتا ہے قسمت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دو۔ زندگی میں آگے بڑھو، ہمیشہ آگے بڑھو، پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھو۔ ہر ناکامی ایک نیا موقع لے کر آتی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دو۔ جو لوگ مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارتے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی میں بڑے خواب دیکھو اور انہیں پورا کرنے کے لیے محنت کرو۔ کامیابی کی قیمت محنت ہے، اسے ادا کرنے کے لیے تیار رہو۔ اگر کچھ پانا ہے تو خود پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو۔ مشکلات صرف بہادر لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہی انہیں حل کر سکتے ہیں۔ اپنے خوابوں کی قدر کرو کیونکہ وہی تمہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو شخص خود کی عزت نہیں کرتا دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرتی۔ کامیابی کی کنجی خود پر یقین اور مسلسل محنت ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو کمزور مت سمجھو، تم وہ کر سکتے ہو جو تم سوچتے بھی نہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت بھی انہیں بھول جاتا ہے۔ بڑے خواب دیکھو اور انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے سخت محنت کرو۔ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانو، تمہاری کامیابی تمہارے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ کبھی کسی کے تانے یا مذاق سے اپنے حوصلے کو کمزور نہ ہونے دو۔ اپنی قدر خود کرو، تبھی دنیا تمہاری قدر کرے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے بہانے نہیں، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم خود پر یقین رکھو گے تو دنیا بھی تم پر یقین کرے گی۔ کامیابی ان لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے جو محنت کرنا نہیں چھوڑتے۔ زندگی تمہیں وہی دیتی ہے جو تم اس سے مانگتے ہو، اس لیے بڑا مانگو۔ مشکلات ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں۔ ہر بڑا کام چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی ناکامیوں کو قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ کبھی ہمت نہ ہارو۔ محنت کرو کیونکہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر دن کچھ نیا نیا سیکھو۔ تمہاری منزل تمہاری محنت پر منحصر ہے، نہ کہ قسمت پر۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وقت اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر تم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوسروں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ ہر کامیابی کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہوتی ہیں، انہیں قبول کرو۔ اپنی منزل پر نظر رکھو، راستوں کی مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی تمہاری سوچ میں ہے، اگر تم سوچ سکتے ہو تو کر بھی سکتے ہو۔ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ دلوں پر رات ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی
بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ نماز فجر قائم کرتا ہے تو اللہ پاک پورا دن اس بندے پر اپنی رحمت برساتا ہے اور اس بندے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کی بھی اختیار ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ نماز کو عبادت سمجھ کر پڑھا کرو، عادت نہیں، کیونکہ عادتیں چھوٹ بھی سکتی ہیں لیکن عبادتیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی۔ انسان کو عبادت میں سکون ہے جبکہ عادت میں بے چینی۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور ہر کسی کی آزمائشیں بھی۔ ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پسند کر لیتا ہے، اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ چپ سے بڑی کوئی بدوا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔
جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سکون کامیابی ان کے دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیوں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔
اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔